السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں تعلیم اور تعلم کے آداب۔ تو اس سبق میں ہم تعلیم اور تعلم کا مفہوم بھی جان سکیں گے کہ اس میں ہمیں تعلیم کیا چیز ہے اور تعلم، ان دونوں میں کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعلیم کا معنی ہے علم سکھانا اور تعلم کا معنی ہے علم حاصل کرنا۔ علم سکھانے والے کو معلم یا استاد اور علم سیکھنے والے کو متعلم یا طالب علم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تعلیم و تعلم یعنی علم کا سیکھنا اور سکھانا اسلام میں بہت اہمیت اور فضیلت والا عمل ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو قرآن مجید اور حدیث نبوی میں اس عمل کے بہت سے فضائل آئے ہیں۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ ترجمہ: اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ یعنی جو انسان علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت ہی ایمان والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم رکھنے والا اور علم سے محروم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ علم والوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقام ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس رٹے لگائی جانے، بلکہ علم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہے اور آپ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ نصیحت تو بس وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو اپنی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، لیکن جو انسان نہیں سیکھتا وہ عقل مند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ علم کے حصول سے جنت کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر چیز عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یعنی اتنا جو ہے اللہ کے نزدیک یہ پیارا عمل ہے علم حاصل کرنا، جس سے آپ جان چھڑواتے رہتے ہیں۔ تو آپ اگر دل لگا کے پڑھیں، اس پہ عمل کریں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پہ ہے تعلیم یعنی علم سکھانے کے آداب۔ یعنی علم سکھانا، کیسے علم سکھانا ہے، اس کے آداب کون کون سے ہیں، اب یہ ہم پڑھیں گے تعلیم دینے کے۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نہ صرف علم کے سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ اس عظیم کام کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ علم سیکھنے اور سکھانے والوں کو جن آداب کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے چند ایک یہاں درج کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اخلاص، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور انسانیت کی بہتری کے لیے اس عمل میں شامل ہونا چاہیے۔ علم سیکھنے والوں کی استعداد اور ذہنی صلاحیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سختی کے بجائے نرمی کو تعلیم کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ علم سکھانا چاہیے۔ اچھی مثالوں کے ذریعے تفہیم کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر طالب علم کے ساتھ اس کی استعداد کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے۔ استعداد کیا ہوتا ہے؟ جتنی اس کی مطلب کہ سمجھنے کی ول پاور ہو، ٹھیک ہے، اس کی سمجھنے کی جتنی حیثیت ہو اسی حساب سے اس کو سمجھانا چاہیے۔ ہر عمدہ، نفیس اور سلجھے ہوئے انداز میں صاف ستھری گفتگو کرنی چاہیے کہ اگلے بندے کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ سوال کرنے کی اجازت دینا تعلیم کے مرحلے کا اہم حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف سوال کرنے کی اجازت دیتے تھے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔
ہم تک دین کا بہت بڑا حصہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات کے ذریعے سے پہنچا ہے. یعنی صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوال جواب کرتے تھے تو اس کے ذریعے کافی سارے جو دین کے مسئلے ہیں وہ واضح ہو جاتے تھے. تعلم یعنی علم سیکھنے کے آداب، یعنی اگر ہم علم سیکھ رہے ہیں تو اس کے آداب کون کون سے ہیں. علم سیکھنے والوں کو جن آداب کا خیال رکھنا ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں. علم سیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کی نیت کرنی چاہیے. استاد کا ادب و احترام ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. جو چیزیں علم کے حصول کا ذریعہ ہیں جیسے کاپی، پینسل، کتاب، اسکول کی عمارت وغیرہ، ان سب کا ادب و احترام بھی ضروری ہے. بلا وجہ ناغہ کرنا علم کے حصول میں بہت نقصان دہ چیز ہے. یہ آج کا کام جو ہے وہ کل پہ نہیں چھوڑنا. یہ مثال لے لیں آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کا کام جب آپ کل پہ چھوڑیں گے تو پھر کل کا کام کب کریں گے. تو آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا. روز کا کام روز کرنے والے طلباء علمی میدان میں آگے نکل جاتے ہیں. یعنی ایک دن کا جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے اسی دن کرنا ہے، اس کو نیکسٹ ڈے کے لیے نہیں چھوڑنا، ورنہ باقی لوگ آپ سے آگے نکل جائیں گے. اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے ہمدردی اور تعاون کا رویہ رکھنا چاہیے. جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ادب و احترام کے ساتھ اساتذہ سے پوچھ لینی چاہیے. یعنی کوئی بھی بات آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو اس میں آپ نے اپنی انسلٹ فیل نہیں کرنی ہے کہ میں یہ بات پوچھوں گا سب لوگ کیا کہیں گے، مجھے اس بات کا ہی نہیں پتہ. یہ آپ نے اپنے اندر سے یہ چیز ختم کرنی ہے، کیونکہ بالکل ہاں جی مجھے نہیں پتہ تو میں پوچھ رہی ہوں بس، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جو بات آپ کو نہیں پتہ وہ آپ نے پوچھنی ہے، کیونکہ آپ پوچھنے ہی جاتے ہیں ٹیچر سے. اور اس میں کوئی بھی انسلٹ والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک انسان ہر سٹیج میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ بھی سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. علم جو ہے وہ ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہی رہتا ہے، وہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. علم سیکھنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب علم کے حصول کے لیے سفر کرنا ہے. اسلامی تاریخ میں جتنے بھی علماء، مفکرین اور محدثین گزرے ہیں سب نے علم کے حصول کے لیے سفر اختیار فرمایا. علم حاصل کرنے کے راستے میں چلنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ فائدہ مند علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے. فائدہ مند علم وہ ہوتا ہے جس سے انسانوں کو جسمانی یا روحانی فائدہ حاصل ہو. فائدہ مند علم حاصل کرنے والا اور اسے سکھانے والا دونوں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اس میں محنت سے انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے. سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے، آگے ہم مشق کر لیتے ہیں. درست جواب کی نشاندہی کیجیے. علم سکھانے والے کو کہتے ہیں معلم، ٹھیک ہے. معلم وہ ہوتا ہے جو آپ کو علم سکھاتا ہے، علم دیتا ہے. علم سیکھنے والے کو متعلم کہتے ہیں. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاصل کرے فائدہ مند علم. علم دین کے راستے پر چلنے والے کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے جنت کا راستہ، ٹھیک ہے. استاد کو طلباء سے گفتگو کرنی چاہیے طلباء کی استعداد کے مطابق. اس کے بعد ہے مختصر جواب دیجیے. سب سے پہلا کوشچن ہے تعلیم و تعلم کا کیا معنی ہے. دوسرا ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی ایک فضیلت لکھیں. تو دونوں دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے جی، تعلیم کا معنی ہے علم سکھانا اور تعلم کا معنی ہے علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے. یہ آپ کا آنسر ہے. اور سوال نمبر 2 جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید اور حدیث نبوی میں اس عمل کے بہت سے فضائل آئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ والا ترجمہ، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ کوشچن نمبر 2 ہو گیا. اس کے بعد ہے تیسرا ہے علم کے حصول کے لیے سفر کرنے کی کیا فضیلت ہے. تو یہ ہے تیسرا سوال. علم سیکھنے کے آداب میں کہ ہم ادب علم کے حصول کے لیے سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں تک اس کا آنسر ہے. اس کے بعد ہے علم کے حصول میں سوال کرنے کی کیا اہمیت، اور 5واں علم سکھانے کے 2 آداب لکھیں. چوتھا اور 5واں، ٹھیک ہے. چوتھا ہے یہ سوال کرنے کی اجازت دینا تعلیم کے مرحلے کا اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے.
تو حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے یہاں تک آپ چوتھا سوال کر لیں. اور پانچواں ہے یہاں سے 2 آداب کوئی سے بھی لکھنے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے شارٹ کویسچن بھی، مختصر سوال بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک تفصیلی جواب دیجیے. تعلیم و تعلم کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں. سوال نمبر 1 جو ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ ختم ہو جائے گا. سوال نمبر 2 ہے علم سیکھنے کے کیا کیا آداب ہیں. علم سیکھنے کے، ٹھیک ہے، تو علم سیکھنے کے تعلم کے آداب بھی وہ پوچھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک. ٹھیک ہے، اس کا آنسر ہے یہاں تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کی آج کا جو سبق ہے وہ بھی مکمل ہو گیا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اور کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور کس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، نیکسٹ کون سے لیکچر لینا چاہتے ہیں، وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.